اچھا آج جو ہم بات کریں بہتان اور الزام تراشیاں، ہم جو ایک دوسرے پہ بہتان لگا دیتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، چاہے وہ فیس بک کا معاملہ ہو، انسٹا کا معاملہ ہو، ٹک ٹاک، ہم کیمپین چلاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو اس کو ہم کیسے لیتے ہیں؟ اسلام میں کتنی جگہ، کتنی گنجائش ہے؟ سر آپ سے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن کریم میں 2 درجن سے زائد مرتبہ ایسی آیات کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی جن میں اس بات کا بڑی شد و مد کے ساتھ خیال رکھا گیا کہ کسی بھی انسان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ جہاں تک الزام اور بہتان کا تعلق ہے، اس کی اسلام میں فوجداری سزا ہے۔ اچھا، 80 جلدہ، اگر وہ اس بات پر گواہ پیش نہ کر سکے تو 80 کوڑے مارنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور الزام اور بہتان ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے، وہ کینسر ہے، وہ ٹیومر ہے جس نے خاندانوں کے خاندان برباد کر دیے ہیں۔ اجاڑ دیا، صحیح بات۔ جب بہتان اور الزام زبان سے نکلتا ہے تو واپس نہیں آتا، جب وہ اگلے تک پہنچتا ہے پھر وجود بنتا ہے۔ وجود بننے کے بعد یہ 3 چیزیں بنتی ہیں: بدگمانی، بد زبانی، بد نگاہی۔ اور جب یہ تینوں چیزیں بن جاتی ہیں تو انسان کے دل میں جو غلط جذبہ بنتا ہے، اس جذبے کا نام دشمن ہوتا ہے۔ پھر انسان دشمنی پہ اترتا ہے۔ اور عمومی طور پر بے شمار کیسز ایسے ہیں، بے شمار معاملات ایسے ہیں کہ ان کا تعلق الزام سے ہے۔ میں اس پہ اگر اسلاف و اکابرین امت کی بات کروں تو ہمارے اکابرین میں بے شمار شخصیات ایسی تھیں جو بات ہی نہیں کرتے تھے، فضول بولتے ہی نہیں تھے، اللہ اکبر، چپ رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا پیارا فرمان علی شان ہے، من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ آج ہمارا عالم یہ ہو چکا ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے ڈرتا ہے۔ یہ جو ہم سلام کرتے ہیں نا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اپنی طرف سے آپ دوسرے کو ضمانت دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے آپ پر سلامتی ہے، میں آپ کے لیے دعا گو بھی ہوں، جی جی بالکل صحیح، میں آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس کے باوجود بھی اگر الزام تراشی ہے، بہتان ہے، بغیر تحقیق کے، بغیر بندہ بات کرتا ہے تو پھر یہ بندہ منافق ہے۔ اچھا یہ تو میں اس پر ایک حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر آپ اپنی بات کیجئے۔ دیکھیں، عیب نہیں ہے تو یہ بہتان ہے، عیب نہیں ہے تو یہ بہتان ہے۔ عیب ہے تو غیبت، عیب موجود ہے تو تب بھی اسے بتانے کا حکم نہیں ہے، حکم نہیں۔ اور من ستر مسلمان سترہ اللہ یوم القیامہ، ایک دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیں نکرہ ہے یہاں پہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کسی کے ایک عیب پر پردہ ڈالو، میں تمہارے تمام عیبوں پہ پردہ ڈالوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ آج میں جیسے ایک سوشل میڈیا کی مثال لیتا ہوں، اور آج مجھے یہ کہنے دیجئے، میں یہ کہہ دیتا ہوں۔ دیکھیے ہم نے ایسی کیمپینز کی ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کی ہیں، اور جن لوگوں نے ان لوگوں کے خلاف کیمپینز کی ہیں وہ خود جس قدر غلط ہیں وہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے باوجود ہم نے بلائنڈلی فالو کیا، بلائنڈلی فالو کیا۔ میں نام نہیں لینا چاہتا ایک آدمی کا، کسی ایک شخص کا، کسی ایک ہستی کا، یہ تو من حیث القوم ہمارے رویے ہیں۔ مطلب شہر صاحب، آپ جب دیکھتے ہیں ایز اے نیشن کہ ہم اس رویے کے پابند ہو چکے ہیں، اس کے پیچھے ہم جاتے ہیں کہ دیکھیں فرض کریں کہ کل کو آپ کو میرا کوئی ایپ پتہ چلتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کی پردہ پوشی کریں، آپ اسے بازار میں لے کے آ جاتے ہیں، فیملی متاثر ہو جاتی ہے، گھر متاثر ہو جاتا ہے، رشتہ دار متاثر ہو جاتے ہیں، رشتے متاثر ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ کبھی کبھی خودکشیوں پہ لوگ مجبور ہو گئے، جان سے گئے۔ بالکل ایسا، اور ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ اچھا، اور صحیح اور غلط کی تو اب قدر ہی مٹ چکی ہے نا۔ بالکل بالکل، مطلب اب تو اللہ تعالیٰ رحم کرے، ہم جس جگہ کھڑے ہیں اور جو ہم ہیں، ہم ان لوگوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہمیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے۔ جو ہمارا دوست ہوتا ہے ہم اسے اپنا دشمن اس لیے سمجھتے ہیں کیونکہ ہم دوسرے
لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, من حیث القوم ان رویوں کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ہم لوگوں کے کہنوں میں آ رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, بھیڑ چال چل رہے ہوتے ہیں. آپ کی اس بات پر قرآن پاک کی آیت ہے, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا, جی ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. ہاں, فرمایا کہ تم ٹو میں کیوں لگتے ہو, تمہیں ٹو میں لگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. تم کسی کی ٹو میں لگے ہو, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, فلاں کیوں کر رہے ہیں. آج پوری دنیا, خاندان, برادری, پارٹیاں ایک دوسرے کی ٹو میں لگی ہوئی ہیں کہ بس کسی کا ویک پوائنٹ ملے صحیح. ہاں بالکل صحیح.